السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور آج چاند نظر نہیں آیا. سعودی عربیہ میں کل عید نہیں ہوگی، اور سعودی عربیہ میں کل عید ہو نہ ہو آج ہماری عید ضرور ہو جانی چاہیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب 3 روزہ دورے کے بعد ایک عمرے کی سعادت حاصل کی انہوں نے، اور دوسرا $5 ارب کا جو پیکج وہ لے کر آئے ہیں، ریلیف پیکج کے سمت میں جو ہمارے سرمایہ کاری میں لگے گا، وہ پیکج بھی سعودی عربیہ نے پرومس کر دیا ہے کہ دے ول اسٹارٹ امیڈیٹلی. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ رینجرز کو پکار رہی ہے کراچی میں کہ اتنی بد امنی ہو چکی ہے، اتنے لوگ لٹ چکے ہیں، اب تو آ جاؤ. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے 5 PTI کے آج جو سینیٹرز تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں پٹیشن دائر کی کہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، کیونکہ اب تک پشاور میں 11 جو سیٹیں ہیں وہ اب تک خالی ہیں، وہ ان کی نشستیں ابھی تک پر نہیں ہوئی ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصافی اپنی وجہ سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ مخصوص نشستیں وہ نہیں چاہتی دینا، مگر الیکٹورل کالج پھر بھی پورا نہیں ہے، تو یہ جو ڈیفر کر دے یہ سینٹ چیئرمین اور ڈیپیوٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ PTI کی کوئی بات مانی جائے؟ اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کل ہی یہ الیکشنز ہوں گے اور کاکڑ صاحب ہوں گے سینٹ چیئرمین. یہ ایک سرپرائز ہوگا یا گیلانی صاحب کے ساتھ وعدہ وفا کیا جائے گا؟ اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کل. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نرمی سی آ رہی ہے، کیونکہ 20 لوگوں کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے، جس میں 9 مئی والے جو ملٹری انسٹالیشنز پر، جو ہماری تنصیبات پر، شہداء پر جو اٹیکس ہوئے تھے، جو ایک سانحہ تھا، اس میں کوئی 20 کارکنان تھے، ان کے نام سمیت ان کو جو 2 سال کی سزا تھی وہ ڈیفر کر دی گئی ہے اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ان گڈ ول. اور یہ گڈ ول کہاں تک آگے کیری آن ہوگا نہیں ہوگا؟ خان صاحب کے جو کامنٹس ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے 2 روز قبل صحافیوں سے، اس سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی فلیکسیبلٹی نظر آئے گی. لیکن آج سلیم صافی صاحب کا کالم ہے کہ ہمیں اب اس طرف دیکھنا چاہیے کہ مفاہمت ہو جائے، ریاست کس کس اینڈ پہ لڑے گی اور کس کس سے لڑے گی، اسپیشلی وین نریندر مودی سیز کہ ہم گھس کے ملک میں آئیں گے اور پھر ہم ماریں گے. پہلے بھی وہ گھسنے کی کوشش انہوں نے کی تھی، وہ جو ناکام بنا دی گئی تھی. تو فینٹاسٹک ٹی دس ٹائم آلسو مے بی اور ناٹ، بٹ وی ول ٹاک مور. انتخابات تو ہو گئے، لیکن انتخابات کے حوالے سے جو فارم 45-47 کا ایک المیہ ہے وہ جاری ہے. الیکشن ٹرائیبیونلز جو لگے ہیں وہ بہت ناکافی ہیں. ایک الیکشن ٹرائیبیونل پنجاب میں لگایا گیا ہے جس کی 2 سماعتیں ہفتے میں ہوتی ہیں، تو کوئی اپنے لیے انصاف کیسے لے گا؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ نکلا تھا ججز کے حوالے سے، اس کی بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اور مے بی فل کورٹ سماعت کرے گا. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ ورائٹی آف سبجیکٹس. لیکن عید کے بعد بہت کچھ امپلوڈ ہونا ہے یا ایکسپلوڈ ہونا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے نامور صحافی تجزیہ کار نذر عباس صاحب، کسی بھی ظرف کے محتاج نہیں ہے. نذیر لغاری صاحب، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی گفتگو میرے سے بہت آگے ہے، اس لیے میں صرف سوال پھینکوں گی. اور آئی ایم شیور نذر عباس صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہم تو ضیاء کے رجیم میں بھی، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ضیاء کے ڈکٹیٹوریل رجیم میں بھی الیکٹورل کالج پورا تھا، پھر ہوئے تھے سینٹ انتخابات. لیکن الحمدللہ ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ایسا ہے کہ الیکٹورل کالج پورا ہو نہ ہو، سینٹ کے انتخابات ہونا ضروری ہیں. یہ عید سے پہلے کرنا ضروری لازم ہے. شکریہ ثنا. دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 مہینے میں سینٹ جو ہے وہ غیر فعال تھی، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہمیں نظر آیا کہ کانسٹیٹیوشنلی اسمبلی جب ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے 90 روز یا 60 روز میں الیکشن ہوتے ہیں، نہیں ہوئے. ان کی وجوہات کیا بتائی گئیں کہ جی وہ فائنینس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. اور پھر وہ الیکشن 8 فروری کو ہو گئے. تو وہ، اور سب سے بڑی بدقسمتی سنا یہ ہے کہ 2023 جو تھا وہ پاکستان میں آئین کی گولڈن جبلی تھی، اور ماشاءاللہ 2023 میں ہم نے آئین کی اتنی خلاف ورزیاں کی کہ گولڈن جبلی ہم بھول گئے، آئین ہم بھول گئے. اور اب ہر روز ایک نئی خبر ہمیں ملتی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ اور سینٹ دیکھیں، سینٹ فیڈریشن کی نشانی ہوتی ہے، اور آپ کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں، لیکن اگر ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی ریپرزنٹیشن وہاں نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینٹ مکمل نہیں ہے. ہم نے کچھ ماضی میں سینٹ میں یہ دیکھا تھا کہ جی اگر سندھ میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو پنجاب کے کسی آدمی کو یہاں سے لڑا دیا گیا، اس کو سینیٹر بنا دیا گیا. پنجاب میں جو ہے کسی پارٹی نے اپنے وہاں سے سینیٹر سندھ سے لا کے یا کہیں اور سے لا کے. تو وہ جو کانسیپٹ آف فیڈریشن ہے اور کانسیپٹ آف سینٹ ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے.
پھر اور بہت سی چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی. حاصل بدن جو ہمارے دوست مرحوم رات کو ان کے ساتھ ان کی سپورٹ میں 64 سینیٹر تھے, اور دوسرے دن صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک تھی اس میں وہ 64 میں سے 14 لوگ اس طرف چلے گئے. کسی پارٹی نے, انہی پارٹیوں کے لوگ گئے تھے نا, مسلم لیگ نون کے ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے ہوں گے, کسی نے اپنے ایک ممبر کے خلاف کارروائی نہیں. تو ہم مسلسل ایک ڈکلائن کی طرف ہے. ابھی آپ دیکھ لیں اس سینٹ کے الیکشن میں جو آپ 3 4 5 سینیٹر منتخب ہوئے ہیں ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, لیکن ان کو مسلم لیگ نون بھی ووٹ دے رہی ہے, ان کو پیپلز پارٹی بھی ووٹ دے رہی ہے, ان کو ایم کیو ایم بھی ووٹ دے رہی ہے. اور کراچی میں تو یہ ہوا کہ جو صاحب سینیٹر منتخب ہوئے وہ صاحب اسمبلی تک نہیں آئے پولنگ کے دن. اور تو یہ ایک بہت نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں. آگے دیکھیں اور کیا انوکھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ پتہ نہیں یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہوں گے یا کاکڑ صاحب ہو جائیں گے. زیادہ امکان تو یہی ہے کہ شاید یوسف رضا گیلانی ہی ہوں چیئرمین سینٹ, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی سینٹ کے الیکشن میں اگر آپ کو یاد ہے تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جب سینیٹر منتخب ہوئے تو پھر صادق سنجرانی جیت گئے, اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اختلافات ہوئے. لیڈر آف دی اپوزیشن انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کا ہوگا, لیکن پھر یوسف رضا گیلانی لیڈر آف دی اپوزیشن ہو گئے. تو ہمیں بڑی دلچسپ خبریں مل رہی ہیں جو ماورائے آئین ہیں, ماورائے سیاسی روایات ہیں, اور ہم ان روایات کو اور ہم اپنی سیاست کو اتنا بے توقیر کرتے جا رہے ہیں کہ سچ پوچھیں تو سیاست پر گفتگو کرنے کا بھی اب دل نہیں چاہتا. مودود صاحب ایسے نہ کہیں, آپ کی انسائکلوپیڈیا میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی سیاسی انسائکلوپیڈیا میں مزید اضافے ہو رہے ہیں. پہلے ہم بات کرتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, آپ بہت ساری اور چیزوں کی بات بھی کرتے ہیں. یہ مزید چیزیں ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں, کیا کیا ملک دکھے گا. میں آپ کے پاس آتی ہوں, یہ بتائیے گا لغاری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کاکڑ صاحب کو صرف سینیٹر کے طور پر لائے ہوں گے, کیا وہ اس میں راضی ہوں گے, کیا اور بہت ساری چیزوں پہ گورنمنٹ نے باؤ ڈاؤن نہیں کیا ہے؟ تو اب اگر کاکڑ صاحب کو وہ کہتے ہیں بنا دو سینٹ کا چیئرمین, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اس میں آر ہوگی یا پیپلز پارٹی سے کوئی ڈر ہوگا؟ آپ کی کیا سوچ کہتی ہے؟ نہیں, اب تک تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ڈکٹیشن پر ہو رہا ہے. جو بھی سیاسی اب یہ جو جتنا بھی سیاسی ہمارے پر ڈسکورس ہے اور جتنا ہمارا سیاسی اشرافیہ ہے, جتنی بھی ہے سب مینیجڈ ہے, اور وہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ کر لیتے ہیں کہ یار مہربانی کرو اتنا ہمیں دے دو اور اتنا آپ دے دو. لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ جناب ان کو چوراہے پر دکھایا جائے کہ ان کے حیثیت اور ان کے اوقات کیا ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آدمی آ جائے گا, رہے ہیں اپنے آدمی کو, اور یہ ہو سکتا ہے وہ گھٹنے ٹیک کر گزاریں, حضور والا مہربانی کیجیے, رحم فرمائیے اور ہماری عزت کا کچھ خیال کیجیے, ایسا نہ ہو کہ ویسا نہ ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہو جائیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم, پاکستان مسلم لیگ کاف اور جو بھی جماعتیں ہیں, اور ایون پی ٹی آئی, میں نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سسٹم سے باہر ہے. جہاں سسٹم سے باہر ہے وہاں پر ان کی بازوں میں روک دیا جائے گا, اور جو سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے, اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور آخر کا جو شو کر رہے ہیں کہ میں سسٹم کے ساتھ نہیں ہوں, وہ سب سے آگے بڑھ کر کریں گے. وہ تو اس وقت ایک مجبوری پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان سے بات کروں گا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ راولپنڈی ان کے ساتھ بات کرے اور ان کو راضی کرے, ہر چیز سے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تو اب بھی سسٹم میں ان کا وہی حیثیت ہے جو پہلے تھی. ان کے اتنے ناز و نخرے برداشت کیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ جناب اس طرح سے بھی سسٹم چلتا ہے, اور جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں یہ تو اور زیادہ خرابی کر رہے ہیں. یہ جو حکومت میں جا کر بیٹھے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ جناب یہ ان کے نزدیک آئین کیا ہے, سیاسی روایات کیا ہیں, پارلیمانی روایات کیا ہیں, دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے. ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, انہوں نے آلموسٹ سرنڈر کر لیا ہے. باقی ٹھیک ہے, چلاتے رہیں گے دنیا کے لیے. ہم جیسے لوگوں کے لیے, بھولے لوگوں کے لیے ہوگا کہ جی ڈیموکریسی چل رہی ہے, آئین پر عمل ہو رہا ہے, ہم تو یہی سمجھتے رہیں گے. لیکن ہوگا وہی جو صاف بات چاہیں گے. آفٹر دی بریک.
ویلکم بیک ٹو گونج. صاحب بہادر کیا چاہتے ہیں یہ میں مظہر صاحب آپ اگر بتا سکیں کہ کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو دو دن پہلے بڑے ہاکش سے ریمارکس آئے ہیں, پھر سے انہوں نے الزام لگایا ہے آرمی چیف پہ, سٹنگ آرمی چیف کا نام لیا ہے انہوں نے ایک سے زائد بار, انہوں نے اور بھی الزامات لگائے ہیں, تو یہ سیناریو ایسا پریزنٹ تو نہیں کر رہا کہ وہ کہیں چھٹنے جا رہے ہیں یا کوئی لیو وے مل جائے گا ان کو, یا کوئی کم از کم کوئی نرمی کا عنصر نظر آتا ہے؟ اگر ہمیں یہ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جاتے ہیں اور کور کمانڈر ہاؤس پہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی امید جاگتی ہے شاید کسی کے دل میں. گور صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے چھوٹ جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات بننے والی ہے یا بگڑ گئی ہے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو جس طرح کے وہ ان کے بیانات ابھی آئے ہیں اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ عدالتوں سے جو ریلیف کا عندیہ آیا ہے, ان کے جو میجر کیسز ہیں ایکسیپٹ فار May 9 مئی کے کیس کو چھوڑ کے باقی جو کیسز میں ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے, امکان اس چیز کا ہے کہ انہیں ریلیف مل جائے گا. اور ریلیف سے مراد یہ کہ سزا معطل ہو جائے گی یا ایکویٹل ہو جائے گا. تو اگر دو کیسز میں 3 کیسز میں ایکویٹل ہو جاتا ہے اور کسی ایک کیس میں کنوکشن ہو جاتی ہے تو کنوکشن تو برقرار رہے گی. لیکن فرض کریں اگر سائفر کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, میں ایون عدت والے کیس کو اس طریقے سے ریٹ نہیں کرتا, لیکن توشہ خانہ اور سائفر کیس وہ ہے جس کی مخالفت میں پورا بیانیہ بنایا گیا تھا. تو اگر اس کیس میں ان کو میجر ریلیف ملتا ہے, یعنی وہ کیس ختم ہو جاتا ہے, ان کا ایکویٹل ہو جاتا ہے ان 2 کیسز میں, تو جو مخالف پارٹیز کے بیانیہ ہے اس کو کافی دھچکا پہنچے گا. اور ظاہر ہے اگین عمران خان شاید جیل سے باہر نہ بھی آئیں, لیکن ان کے لوگوں کے لیے, ان کے سپورٹرز کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ جو بھی جھوٹا پورا ایک بنایا گیا تھا وہ سب کا سب جعلی اور غلط ثابت ہوا. یعنی جس کی بنیاد پہ عدم اعتماد کی تحریک بھی بنائی گئی تھی سب کچھ, تو اگر وہ مقدمات سے وہ بری ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا, چاہے بات چیت ہوتی ہو یا بات چیت نہیں ہوتی ہو. اور ود ان دی اسٹیبلشمنٹ چاہے براہ راست بات نہ بھی ہو رہی ہو, حالانکہ میری اطلاع یہ ہے کہ کسی لیول پر ہوئی ہے بات, لیکن اگر نہیں بھی ہوئی ہے تو ود ان اسٹیبلشمنٹ تو یہ چیزیں اندر ڈسکشن ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کے روکا جائے اور کہاں تک معاملہ چلے گا. این ممکن ہے کہ کسی سٹیج پر عمران خان ریلیز ہوں اور پھر ایک ان کا ریئیکشن, ان کا رسپانس, ان کا پورا ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں, کتنا ایگریسو ہوتے ہیں یا کتنا جو ہے وہ اپنے آپ میں ٹھہراؤ لاتے ہیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیس میں اگر آپ کو ریلیف مل گیا, آپ باہر آ گئے, تو کسی بھی کیس میں کسی بھی وقت آپ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اگلے 1-2 مہینے میں وہ ان کو یہ ٹیسٹ ضرور کیا جائے گا ریلیز کر کے کہ عمران خان کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, کیا وہ جو ہے پوزیشنز لیتے ہیں اور کیا وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں, یا پھر یہ کہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے ایک لیگل عدالتوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر لیگل فائٹ رکھتے ہیں. نوئنگ عمران خان کا اگر ایگریشن ختم ہو جائے تو عمران خان ختم ہو جائے. تو عمران خان نے اپنی ایگریسو پوسچر کو, تو بہت کم امکان ہے کہ وہ اپنے ایگریسو پوسچر کو چھوڑیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ آگے چل کے اگر وہ ریلیز ہوتے ہیں تو آگے چل کے ان کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ حکومت ہو, اور شاید اتنی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو. ہاں جنرل باجوہ, جنرل فیض کے حوالے سے زیادہ بات ہو. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے ان کے کیسز کا الٹیمیٹ جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, خاص طور پہ یہ جو 2-3 میجر کیس ہیں جس کی بیس بنی تھی جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی وہ آئی تھی, خاص طور پہ سائفر وغیرہ کے یہ سارے معاملات. تو ابھی وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی.
ٹھیک ہے لغاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسپیشلی جو ججز والا جو ایک ایشو بنا، ایک انپریسیڈنٹڈ لیٹر آیا، 6 ججز صاحبان نے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ انڈر پریشر ڈالے جاتے ہیں، وہی بات جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کبھی کہی تھی، جس پر ان کو انصاف نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پروموشن خطرے میں پڑ گئی تھی. اب یہ وہی والی باتیں ہیں. لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ جو 7 ممبر بینچ نے سماعت کی، مجھے تو کوئی خام خیالی نہیں تھی کہ انہوں نے کسی بھی ایجنسی کا نام نہیں لیا، کوئی اور بات نہیں کی. پھر فول کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو فول کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو پھر اپیل کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے ججز صاحبان کو کوئی انصاف ملنے کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو 29 میں جب سماعت ہوگی؟ اچھا، جج صاحبان مجھے ان کا بہت احترام ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی فورم نہیں ہے جس کے پاس جا کر ہم کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جناب ہمیں اس ملک میں کوئی انصاف دینے والا کوئی بھی ادارہ وہ تو ہے ہی نہیں. ہمیں دیکھنا انہی کی طرف پڑتا ہے. لیکن میں بتاؤں جسٹس منیر سے لے کر آج تک ہماری عدلیہ ہمیشہ وہ رہی ہے، کمپرومائز رہی ہے، اور ہمیشہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں سسٹم کے وہ ان پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو کچھ لیٹر بازی ہے یہ بھی وہی ہے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اور سسٹم کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور کچھ چیزوں میں ہم لوگوں کو انگیج بھی رکھنا ہوتا ہے نا، ہمارا شو بھی چلتا رہے، ہماری باتیں بھی ہوتی رہیں اور ساتھ میں قصے کہانیاں بھی آتے رہیں. یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، اسکرپٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اسکرپٹڈ ہوتی ہیں نمبر 1. اور یہ کہ جو اس منصب پر بیٹھے ہیں ان سے کون سا مسئلہ ہے، اگر کوئی ان کے سامنے ذرا کیوں بھی کرے تو اس کو بلا لیں، طلب کریں اور ایک نوٹس میں جناب ان کو وہ دیں. کس طرح سے طلال کو، نہال کو، دانیال کو لائن سے لگا کر گھروں کو بھیج دیا گیا تھا اور جیلوں میں بھی ان کو ہوا کھلائی تھی اور ساتھ میں ان کو روانہ بھی کر دیا گیا تھا. تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کون روکنے والا ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں کر، وہ چیزوں کو دیکھ بھال کر اور سسٹم کے تقاضوں کے مطابق اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ سسٹم چلا رہا ہوتا ہے. اور یہ جو مظہر عباس صاحب نے کہا ہے بالکل ایسا ہے کہ وہ سب کچھ ہو بھی جائے گا، اس لیے کہ سسٹم کا اثاثہ ہے یہ عمران خان کو، یہ سسٹم سے باہر نہیں. سسٹم کے لاڈلے ہونے کی بات کی ابھی نذیر لغاری صاحب نے. عمران خان واقعی سسٹم کے لاڈلے ہیں تو کیا پھر نواز شریف لاڈلے نہیں ہیں یا رہے نہیں؟ ابھی ایسی کوئی بات ہوئی تو نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ابھی بھی آنکھ کا تارا تو ہے، تو ابھی لاڈلے کے پاس واپس جانے کی کوئی صورت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اور پھر اگین وہ 9 مئی والا سانحہ، مطلب اس میں کیا ہوا؟ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ارریفیوٹیبل ایویڈنس تھا، مطلب وہ اب تک کیوں نہیں ٹرائی کیے جا سکے اس پہ؟ دیکھیں سنا، وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بچے کھلونے پہ لڑتے ہیں، بچے تو ظاہر ہے ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اور لیکن جب لڑائی ہوتی ہے کسی کھلونے کے اوپر تو وہ پھر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لاڈلوں کی لڑائی ہے اور کھلونا ہے اقتدار. اور اب کسی کو کبھی پیمپر کیا جاتا ہے، کسی کو کبھی پیمپر کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی یہی ہماری سیاست رہے گی جو جس کی نا امیدی کی آپ نے بات کی. میں نذیر لغاری، ہم خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے سے ہماری جو پولیٹیکل ایمبیشنز تھیں، ہماری جو ڈیموکریسی کے اوپر ریزالو تھا وہ ریزالو نہیں ختم ہوا ہے. لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ ہم نے سیاست کو بہت بے توقیر کر دیا ہے، اور یہ اس میں وہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہے ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ انہوں نے اتنے کمپرومائزز کی ہیں اور اب اتنے زیادہ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریسی کے اوپر کمپرومائز کر لیا ہے. اور یہ جتنی مطلب اکراس دا بورڈ میں کسی پارٹی کو وہ نہیں کر رہا. آج آپ اقتدار سے ہٹ جائیں تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے چل پڑتے ہیں، کل آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ کا پورا بیانیہ ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے. کوئی یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس پر کوئی کنسنسس بنانے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں. اور چونکہ آپ کی کمزوریاں ہیں اور آپ نظریاتی سیاست سے بہت دور چلے گئے ہیں. ہم دن ضرور بناتے ہیں، کسی کے پاس 4 اپریل دے دیا گیا ہے، کسی کو 22 اگست دے دیا گیا ہے، کسی کو 9 مئی دے دیا گیا ہے. اب وہ اپنے ان دنوں کو مناتے ہیں اس لحاظ سے.
تو ایک ایسے دورائے پہ ہم آ گئے. اور اس میں جب جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں, اب یہ ججز کے لیٹر کی بات ہے, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ججز کو جو ہے اتنے ججز کو زہریلے خطوط ملنا, اور اب اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے. بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی آلموسٹ اس میں بڑی پروگریس ہوئی ہے. سارے لیٹر ایک ہی شخص نے جنریٹ کیے ہیں, ایک ہی جگہ سے جنریٹ ہوئے ہیں. اب اس کا الٹیمیٹ کنکلوژن اسی وقت ہمارے سامنے آئے گا جب کوئی ٹھوس چیز سامنے آئے گی. اگر اس حد تک اگر یہ بات درست ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایک ہی شخص کے ہیں, ایک ہی جگہ سے گئے ہیں لیٹرز ہیں, تو ظاہر ہے وہ شخص کون ہے یہ $1 ملین کوسچن ہوگا. کیا یہ اس کوسچن اور یہ اس چیز سے اگر یہ پتہ چل گیا تو اس چیز مظہر عباس صاحب, I'll have to stop you. I'm out of time. بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب. مظہر عباس صاحب, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس. ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, وقفے کے تو پھر یہی بات جو مظہر عباس صاحب نے کی ہے, یہ جو اگر ہم تحقیقات ہماری پہنچ گئی ہیں کسی نہج پہ, تو یہ کون ایک شخص ہے جو یہ اینتھریکس کے لیٹرز اور یہ جو خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے کون یہ اور کیوں؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت گٹسی, بہت فیئرلیس متی اللہ جان صاحب. متی اللہ جان صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو ججز والا معاملہ ہے, یہ جو اینتھریکس والے لیٹرز ہیں, ان میں اب سنا جا رہا ہے کہ کوئی ایک شخص تک یہ پہنچ گئے ہیں, کوئی دائرہ کار جو ہے وہ تفتیش کا کم از کم ایک شخص نے یہ بھیجے ہیں. آپ کے پاس کیا اس کے بارے میں اطلاعات ہیں؟ اطلاعات تو ہم نہیں کہہ سکتے, مگر ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ کورٹ رپورٹرز تو کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, جو کچھ کورٹ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر جانتے ہیں. مگر لگ ہی رہا ہے خبروں سے کہ یہ کوئی نہ کوئی بندہ ضرور پکڑا جائے گا, اور بندہ وہی ہوگا جو لیٹر باکس میں لیٹر ڈالتا ہوا اسلام آباد کے کسی سی سی ٹی وی کیمرہ میں نظر آ جائے گا, یا پھر لاہور کے کسی سی سی ٹی وی کیمرہ میں نظر آ جائے گا. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ کام کر رہے ہیں تو اس میں پھر یقیناً کوئی بڑا ہی عام سا مجرم ہوگا, بڑا ہی کوئی عام آدمی ہوگا, یا کسی کالعدن تنظیم کا بندہ ہوگا. تو یہ بڑی ایک پیش رفت ہوگی. مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ محض اتفاق تھا کہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو یہ لیٹر موصول ہوئے, اور اس کے بعد فوری طور پہ اگلے روز یا اس روز سپریم کورٹ کے ججوں کو خط موصول ہونے کی خبر آئی, اور پھر کسی نے سوچا کہ چلے لاہور ہائی کورٹ کو بھی اور دیگر ججوں کو بھی منگا لیں. لیکن آغاز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم برابری کا اصول اپنایا گیا, اور صرف 6 ججوں کو یہ لیٹر موصول نہیں ہوا بلکہ چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی یہ لیٹر موصول ہوا, جن کے خلاف 6 ججوں نے خط میں مطلب 8 کے 8 کو تھی. تو امید کرتے ہیں اب مطلب کیا جی 8 کو, اس میں جسٹس عامر فاروق بھی شامل تھے اور دیگر ججز بھی. ٹھیک ہے متی, اب یہ جو ججز والا معاملہ ہے یہ لٹک گیا ہے 29 تک, اس کے بعد کہہ رہے ہیں فل کورٹ بینچ پہ بھی تشکیل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو اویلیبل ججز تھے وہ تو بیٹھ گئے تھے پہلی سماعت میں, جو 7 ممبر جج صاحبان نے سنی ہے سماعت کی, لیکن اس میں بھی ایک بس روداد ہی لگ رہا تھا کہ سنائی جا رہی ہے, لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کہ کوئی آئی بی, کوئی ایم آئی, کوئی آئی ایس آئی, مطلب ایسے نام ہم نے سنے نہیں جو ہمیں توقع تھی, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر کون کیا کرتا ہے, اور کسی کے مطلب ظاہر ہے کہ کوئی پروٹوکول تو ہے نہیں, کوئی ان کے دائرہ کار کیا ہوں گے, کوڈ آف کانڈکٹ تو ان کا کوئی نہیں ہوتا. لیکن اب یہ 6 ججز صاحبان کا جو لیٹر ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ضرور ہے, لیکن اس کی کوئی کارروائی میں آپ کوئی جان دیکھ رہے ہیں آگے جا کے؟ حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کے علاوہ اور بہت سارے معاملے آپ کو لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ معاملہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آڈیو لیک سے کمیشن بھی بنا تھا, وہ بھی آج کل اس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. حالانکہ اصل مسئلہ ہی یہی تھا, اصل مسئلہ صرف جسٹس مظاہر نقوی نہیں تھے, اصل مسئلہ تھا نجی گفتگو کی ریکارڈنگ, پرائیویسی کو چادر و چاردیواری کی پامالی. اگر وہ آڈیو لیکس کمیشن اس حوالے سے کوئی اپنی حتمی ریکمنڈیشن جو ہے وہ دے دیتا حکومت کو, جو ابھی موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں بنا ہوا ہے اور ابھی بھی موجود ہے, تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود جسٹس بابر ستار کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں ثاقب نثار کے فرزند اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی طرف سے چیلنج کی گئی ہیں, اور آڈیو لیکس کمیشن سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ بھی ابھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکا.
تو یہ اگر بر وقت یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں تو ہم کسی بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں. بڑا حادثہ ہوتا ہی تب ہے جب چھوٹے چھوٹے حادثوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بالکل اس کھٹارا گاڑی کی طرح کہ جس کے پرزوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلتی کا نام گاڑی، اور ایک جگہ پہ جا کے وہ گاڑی پھر انجن اس کا بالکل سڑک پہ گر جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو اب معاملہ آیا ہے 7 ججوں کے سامنے، تو اس کا بھی فوری طور پہ کوئی حل نکالا جائے. اور صرف لائیو میڈیا پہ دکھا دینا کافی نہیں ہے، اور صرف بھڑکے مار دینا کافی نہیں ہے، ریمارکس دے دینا کافی نہیں ہے. اس کے بڑے ٹھوس انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیلی جو ہے اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے عید کے فوراً بعد. اور ویسے تو میرے خیال میں اتنا سنگین معاملہ ہے کہ عید سے پہلے اسے ہنگامی بنیادوں پہ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا، مگر بہرحال اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا. اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. بینظیر بھٹو کی 1996 کے میں جب برطرفی ہوئی تھی گورنمنٹ کی تو ان پہ بھی الزام تھا. کوئی 7,500 کے قریب خفیہ آڈیو ٹیپس جو ہیں ایک بکسے میں بھری ہوئی ابھی بھی سپریم کورٹ کی تحویل میں رجسٹرار آفس میں کسی خفیہ الماری میں رکھی ہوئی ہیں. تو آج تک کوئی فیصلہ اس پہ نہیں ہوا، اور اگر ہو جاتا تو یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے اور سننے کو نہ ملتے. اچھا ٹھیک ہے. متی یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی ریلیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسپیشلی یہ والا معاملہ ہو توشہ خانہ میں، امجد پرویز صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ایویڈنس ناکافی ہے، اور امجد پرویز صاحب کو تو واقعی ہمیشہ ان کے پاس ناکافی ہی ہوتا ہے ایویڈنس. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے جیسے ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی کانورزیشن سنیں جو صحافیوں سے انہوں نے 2 دن قبل کی ہے تو وہ تو وہی ہاکش رویہ ہے، وہی نام لے لے کے الزام لگانا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کوئی نرمی ہو رہی ہے؟ لیکن ایک طرف ہم یہ بھی لسٹ دیکھ رہے ہیں کہ 20 لوگوں کو جو کہ 9 مئی میں انوالو تھے، جو کارکنان تھے، ان کو کم از کم وہ سال والی سزا جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. دیٹس اے گڈ جیسچر. لیکن آپ کو لگ رہا ہے اس میں کچھ اور مزید بہتری آئے گی؟ دیکھیں اتنی تکلیف کے بعد جو بھی ہوگا وہ ریلیف ہی کہلائے گا. اور عمران خان صاحب کو بھی اگر کچھ ریلیف ملے گی عدالتوں سے تو وہ ریلیف بھی ٹیمپریری ہوگی، اور ظاہری بات ہے اس کے اگینسٹ پھر اپیل کا حق بھی ہوگا ایف آئی اے کو یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کو. تو یہ ریلیف کا جو خبریں بھی آ رہی ہیں سامنے، کئی لوگ تو عمران خان کی رہائی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اس کے باوجود بھی عمران خان بڑے بلنٹ ہیں، اور اپنی آخری جو ان کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا ہے میرے خیال میں عمران خان کو بھی یہ احساس ہے کہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت ریلیف کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے لیے پھر چیلنج ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کتنے احتجاج کرتے ہیں اور کتنا کامیاب احتجاج کرتے ہیں. تو جب ریلیف کی باتیں کی جاتی ہیں اور 9 مئی کے ملزمان کو بڑی تعداد میں ریلیف دیا جاتا ہے، رہا کیا جاتا ہے، تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا احتجاج ہوا یا دوبارہ کوئی 9 مئی والا واقعہ ہوا تو پھر آپ ریلیف بھول جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کا انتظار کریں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دی ٹائم فار اس. ہمیں وقفہ لینے جانا ہے لیکن تھینک یو ویری مچ جان صاحب. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ ٹیک کیئر. اور عید کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، لیکن ہمارے جو حکومت ہے وہ ہمیں عید پر بھی اب عیدی نہیں دے گی بلکہ عیدی لے گی اور وصول کرے گی بجلی کے حصول میں. اور بجلی کے نرخ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، 4 روپے کچھ پیسے اور 9 روپے کچھ پیسے پیٹرول بڑھا تھا، اور یہ عوام کو ریلیف دینے آئے تھے لیکن تکلیف دیتے رہیں گے. آپ اس کے لیے تیار رہیے، سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے، اور اگر کبھی ہوا کا دباؤ بند ہو جائے تو کوشش کیجیے اور امید کیجیے کہ آکسیجن ماسک خود بخود آپ کے سامنے گر پڑے گا، ورنہ آکسیجن دینے والی بھی حکومت کا حال نہیں ہے. شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا. کل ملاقات ہوگی.